بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے علم، ایک ہے یقین۔ علم کو بہت افضلیت، بہت شرافت حاصل ہے، اس میں بہت احادیث بھی بہت ہیں، اور ہمارا فخر بھی یہی ہے کہ ہم باب علم سے متمسک ہیں۔ علم ہے جاننا، یقین علم سے بڑھ کر ہے، علم سے آگے ہے۔ لیکن اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہو تو آپ وہ چیز کریں گے، یا اس چیز سے بچنے کا علم ہو تو آپ بچیں گے نہیں۔ آپ کو علم ہے، خدا دیکھ رہا ہے، ہم میں سب کو علم ہے نا، خدا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود گناہ کبھی کبھار کر لیتے ہیں۔ بھئی علم ہے یا نہیں؟ علم ہے۔ اگر علم ہے تو گناہ کیوں؟ گناہ سے روکنے کے لیے علم کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو علم روک دیتا ہے۔ علم کیوں روکتا ہے ابھی یہ دور بھی پہنچتے ہیں۔ یقین اگر ہو تو یقین اگر آیا ہمیں گناہ سے روکتا ہے؟ جی یقین، کچھ گردنیں ہل رہی ہیں کہ یقین ہمیں گناہ سے روکتا ہے۔ شیطان کو یقین تھا یا نہیں تھا؟ شیطان کو ہر چیز کا یقین تھا، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو شیطان کا یقین نہ ہو۔ نہ علم روکتا ہے اور نہ ہی یقین۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے والے بہت ہیں، ہر چیز کا انکار کرنے والے، آیات الہی کا انکار کیا۔ یہ آیت تو آیات الہی کے لیے کری، انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دل مطمئن تھے اور انہیں یقین حاصل تھا۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہو تو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وَجَحَدُوا، انکار کیا، رسول سے سنا بھی تھا، اس پہ یقین بھی تھا۔ کیوں؟ ظلماً وعلوا۔ میں جب بھی اس قسم کی آیت پڑھتا ہوں میں دوسروں کے لیے نہیں پڑھتا، میں اپنے لیے پڑھتا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے اپنے سے کام ہے، آپ اسے خود غرض کہیں جو مرضی کہیں۔ میں کہتا ہوں خدا نہ کرے کہ میں ان میں سے ہوں، اپنے آپ کو تو سیکیور کرو نا پہلے، دوسروں کی باری بعد میں آئے گی۔ یقین، علم اور یقین ہونے کے باوجود کیوں انکار کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں اور انہیں غرور ہوتا ہے، ان کا تکبر۔ رسول کا جنہوں نے انکار کیا، جانتے تھے، علم تھا، یقین تھا، اس کے باوجود رسول کا انکار کیوں کیا؟ یہ عبداللہ کا یتیم کیوں رسول ہو گیا؟ اگر کوئی سردار رسول ہوتا تو ہم مان لیتے، اس سیرت میں موجود ہے نا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ علم تھا، یقین تھا، امامت کا کیوں انکار کیا؟ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ رسالت اور امامت دونوں بنی ہاشم میں جمع ہو جائے۔ وہ ان کا علو تھا، ان کا غرور تھا، ہمارا غرور اور جگہوں پہ ہوتا ہے۔ ہمیں غرور ہوتا ہے میں اس مولوی سے پوچھوں، میں فلاں رینک کا آفیسر، اس مولوی سے پوچھوں۔ نہیں پوچھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ آپ جس مرضی رینک کے آفیسر ہیں۔ آج کل ایک اور چیز اور چلی ہوئی ہے، بڑا فیشن چلا ہوا ہے، میں صرف مسلمان ہوں۔ آپ میں بھی ہیں کوئی جو صرف مسلمان ہیں، اور فخر بھی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، کہو ایمان نہیں لائے ہو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہو ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا انٹری لیول ہے، کہو صرف ہم داخل ہوئے ہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے، مسلمانوں میں شامل ہو۔ وہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی
نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اصل ایمان چاہیے, صرف اسلام سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا علم سے کچھ نہیں ہوتا. اقرار, اسلام اقرار ہے. اقرار سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے اپنے اثرات ہیں, ہاں, اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں. میرے لیے آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ نے اقرار کیا. آپ کا ذبیحہ میرے لیے حلال ہے. آپ کی جان مال کی حفاظت مجھ پر واجب ہے, اس لیے آپ بھی مسلمان ہیں. یہ میرے لیے آپ کی نسبت ہوا. لیکن اگر میں صرف اقرار کرتا ہوں, اس اقرار سے کیا ہوگا؟ سفر کا آغاز تو ہوگا اور باقی کچھ بھی نہیں. اقرار کے بعد علم, علم کے بعد یقین, یقین کے بعد ایمان. مومن ہونا پڑے گا, شیعہ ہونا پڑے گا. تشیع کسے کہتے ہیں؟ علی کے پیچھے چلنے والے کو. علی کے پیچھے چلے بغیر کوئی نہ اسلام پر ہو سکتا ہے نہ ایمان پہ ہو سکتا ہے. ایمان کیا ہے؟ جب علم و یقین عمل کے سانچے میں ڈلے اسے ایمان کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں عمل میں کچھ بھی نہیں کرتا. آپ کیسے مومن ہو بھائی؟ ایمان سے آپ کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, کوئی تکلف نہیں ہے, کوئی تعارف نہیں ہے. اگر ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایمان سے کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے. دل نماز نہیں آتی وہ مومن نہیں ہے. جو کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے. ایک نماز, ہاں, اپنی زندگی میں ایک نماز چھوڑے وہ مومن نہیں ہے. پہلے چھوٹ گئی ہیں توبہ کرے, قضا کرے, آگے کوئی ایک نماز. دیکھیں ہم جم بین الصلاتین کے قائل ہیں, ہم دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. ہمارے بھائی ہم سے ضد میں کہتے ہیں ہم نے ملا کے پڑھنی ہی نہیں ہے. بھئی ایسی کیا ضد؟ سب مانتے ہیں کہ جم بین الصلاتین جائز ہے. یہ بات بہت دور دور تک پہنچ جاتی ہے ابھی میڈیا کے ذریعے. سب سے کہہ رہا ہوں, سب تمام فقہ میں یہ بات مسلم ہے کہ آپ دو نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں. رسول نے دو نمازیں ملا کر پڑھی ہیں بغیر کسی وجہ کے. نہ بارش ہو رہی تھی, نہ کوئی خطرہ تھا, نہ آندھی طوفان. دو نمازیں پڑھ کے ایک ساتھ پڑھ کے بتائیے. ہاں الگ الگ وقت, الگ الگ ہے, وقت فضیلت الگ الگ ہے. لیکن اگر نماز رہ جاتی ہو, آپ ظہر کی پڑھیں, اس کے بعد آپ سیر کے لیے چلے جائیں, گھومنے پھرنے جائیں, شاپنگ کے لیے چلے جائیں, عصر کے نماز کا وقت چلا گیا, قضا کر کے پڑھیں گے. قضا کر کے پڑھنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے قضا کر کے پڑھنے کی. ہمارے کچھ دوست تھے, ہم کسی کانفرنس میں ساتھ تھے, اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں جی آج شاپنگ کے لیے چلتے ہیں. ظہرین, ہم نے ظہرین پڑھی, ہمارے دوستوں نے ظہر پڑھی. اس کے بعد ہم شاپنگ کے لیے گئے مغربین تک. راستے میں ایک آدھ دفعہ میں ان سے کہا یار آپ لوگوں کے عصر کا ٹائم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا پڑھ لیں گے. مولانا, میرے دوست مولانا ہوں گے نا, آپ لوگ تو میرے دوست نہیں ہو سکتے, آپ تو میرے بھائی ہیں, میں مذاق کر رہا ہوں. کوئی پرواہ کوئی نہیں بھئی, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی نماز قضا نہیں ہو سکتی, اس کا تصور نہیں ہے. مخصوصاً شیعیان علی میں تو اصلاً ابداً ممکن ہی نہیں ہے. آپ بیمار ہیں, بستر پر ہیں, وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ سفر میں ہیں, جہاز میں, وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ غرق ہو رہے ہیں اور اس غرق ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنی ہے. یہ فقہ اہل بیت ہے.